الحمدللہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو جو دنیا میں بھیجے، اللہ نے انسانوں کو جو دنیا میں بھیجے ہیں اپنا تعارف کرانے کے لیے بھیجے۔ انبیاء کرام کو جو بھیجے اپنا تعارف کرانے کے لیے بھیجے۔ انبیاء کرام اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے کلمے کی دعوت ہم تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں سے مراد اولیاء اللہ ہے، علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں۔ ان کے ساتھ اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، اللہ والوں کی مجالسوں میں بیٹھنا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھنا ہے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے بازوئے زور کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے بازوئے زور کا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ میرے محترم دوستو، اللہ کی وحدانیت کو اپنے سینوں میں پیوست کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز کا حکم دیے اس کو ماننا ہے، جن چیزوں سے روکے اس سے رکنا ہے۔ اور یہاں پر جو میں شعر پڑھا ہوں آپ کے سامنے، نگاہ مرد مومن سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تقدیر کے پابند ہے نباتات و جمادات، تقدیر کے پابند ہے نباتات و جمادات، مومن فقط پابند ہے احکام الہی کا۔ میرے محترم دوستو، آج حالات حاضرہ اگر لیا جائے، حالات حاضرہ کے اوپر نظر ڈالی جائے تو آج ہماری مساجدیں خالی ہیں، بازاریں بھرے ہوئے ہیں، چوراستے بھرے ہوئے ہیں۔ ہمیں چوراستوں پہ کھڑے کے 2-2 3-3 گھنٹے باتیں کرنے کا موقع مل رہا، دوستوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ۔ بازاروں کو جانے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہو رہی، کہیں پہ کھڑے کے باتیں کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہو رہی، لیکن نماز کو آنے کے لیے میرے محترم دوستو ہمارے اوپر ایسا گزر رہا، نماز کا نام لیتے شیطان ہے نا اپنے دلوں پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ شیطان اپنے دلوں پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ تو بازاروں میں جا، تو ٹاکسوں میں جا، تو چوراہوں پہ 2-2 3-3 گھنٹے بیٹھ گپے مارتے ہوئے، لیکن ہے نا اپنا جو نفس ہے وہ نفس ہمیں ہے نا مسجد تک آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم مسجد تک آنے والے نہیں بنے، مسجد تک آنے والے ہم نہیں بنے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، جب ایک مسلمان، ایک ایمان والا اچھا کام کرتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے دل کو سکون ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے نفس مطمئنہ سے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو میرے احکام پہ چل نفس مطمئنہ، تو اپنے نفس مطمئن سے تو مطمئن ہو جا، تو میری عبادت کر، میرا ذکر کر، میرے نبی پہ درود و سلام بھیج۔ تو جب مطمئن ہو جائیں گا تو ہم تجھے جنت میں داخلہ کرائیں گے تیرا، بولے اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے اللہ والوں کی مجالسوں میں بیٹھنا ہے میرے محترم دوستو، اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی مجالسوں میں بیٹھنے سے ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے
میرے پیارے آقا کیا فرمائیں، اگر کسی کا دوست لوہار ہے، لوہار کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو ہے نا ان جیسا انگار کرتے رہتا، اس کے ہے نا چنگاریاں اپنے کپڑوں پہ گرتے، جلنا تو جلنا ہی ہے، کپڑے اپنے چھوٹے چھوٹے سوراخاں پڑے آتے کیونکہ اس کو صحبت میں بیٹھے وہاں پہ۔ لیکن عطر بیچنے والے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو عطر نہیں بھی لگائیں گے تو اس کی صحبت میں بیٹھنے سے تھوڑا بھی عطر اپنے جسم کو لگ جائے گا تو خوشبو ہی خوشبو ہے نہیں۔ تو ہماری زندگیوں کو، ہمارے دلوں کو بدلنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی سی زندگی دے کے دنیا میں بھیجے انسان۔ ہماری اتنی بڑی بڑی عمریں نہیں ہیں، پچھلی قوموں کی جو امتیں تھیں، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دیکھو بہت سارے لوگ بولتے مصعب ہمارے لیے دعا کرو، بے شک دعائیں تو کرنا ہے، ہر ایک کے لیے دعا کرنا ہے، ہمارے دوستوں کے لیے بھی دعائیں کرنا ہے، کوئی بھی ہو، دشمن کے لیے بھی دعا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی دعا کرے، ابو جہل کے لیے دعا کرے، جس کو ہے نا پورے عرب کا ہے نا جاہل تھا، پورے عرب میں اس کے اتنا بڑا جاہل کوئی نہیں تھا ابو جہل کے اتنا، ہے نا، ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، اے اللہ تو ابو جہل کو یا عمر کو، دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام میں داخل فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئی۔ تو دعائیں تو سب کے لیے کرنا ہے، دعائیں سب کے لیے کرنا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ زندگی جو دی گئی ہے، یہ زندگی مسلمان کے لیے کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ ہماری تو وہ زندگی ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ زندگی لامحدود زندگی ہے، اس کو بنانا ہے اور دنیا کے سامنے اچھے اخلاق کو پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بدو، ایک دیہات کے رہنے والے آ کے پوچھے، اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ان سے کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ آج ہمارے اخلاق ایسے بگڑ گئے ہیں، ہمیں دیکھ کے لوگ دور بھاگتے ہیں، ایسے اخلاق اپنے بگڑ گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کے پکارا۔ دیکھو میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے اور آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں، اللہ والوں کے اخلاق کیسے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔